اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے سورج گرہن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سورج گرہن ہوتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کو فکر ہوئی کہ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا عمل فرمائیں گے، کیا کریں گے، اس کی تحقیق کی جائے۔ جو حضرات اپنے اپنے کام میں مشغول تھے وہ چھوڑ کر دوڑے ہوئے آئے، جن میں نوعمر لڑکے جو تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے ان کو چھوڑ کر لپکے ہوئے آئے تاکہ یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کیا کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت کسوف کی نماز پڑھی جو اتنی لمبی تھی کہ لوگ غش کھا کر گرنے لگے۔ نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے تھے اور فرماتے تھے، اے رب، کیا آپ نے مجھ سے اس کا وعدہ نہیں فرما رکھا کہ آپ ان لوگوں کو میرے موجود ہوتے ہوئے عذاب نہ فرمائیں گے، اور ایسی حالت میں بھی عذاب نہ فرمائیں گے کہ وہ لوگ استغفار کرتے رہیں۔ سورہ انفال میں اللہ جل شانہ نے اس کا وعدہ فرما رکھا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ سورہ انفال 3:1۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت فرمائی کہ جب بھی ایسا موقع ہو اور آفتاب یا چاند گرہن ہو تو گھبرا کر نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ میں جو آخرت کے حالات دیکھتا ہوں، اگر تم کو معلوم ہو جائے تو تم ہنسنا کم کر دو اور رونے کی کثرت زیادہ کر دو۔ جب کبھی ایسے حالات پیش آئیں، نماز پڑھو، دعا مانگو اور صدقہ کرو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ فرما رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں ان تمام لوگوں کو کہ جو جب بھی کبھی ایسے حالات پیش آئیں تو جس میں آپ نماز پڑھو، دعا مانگو اور صدقہ کرو۔ اور آج کے حالات اگر ہم دیکھیں تو جب بھی کبھی چاند گرہن ہوتا ہے یا کوئی اللہ نہ کرے آفت پیش آ جاتی ہے، مشکل یا کوئی پریشانی پیش آ جاتی ہے، تو ہم اس کو ایک ایونٹ بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو ہم بالکل بھی، یہ تو ہم بھول ہی چکے ہیں کہ ہمیں اللہ معاف کرے کہ جو پچھلے قوموں پہ عذاب گزرے وہ عذاب کیسے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی ہمیں نالج ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم جو ہے وہ جاننا چاہتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ سے توبہ کرنا ہم چاہتے ہی نہیں ہیں، اللہ سے معافی مانگنا ہم چاہتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخشنے کے لیے تیار ہے، ٹھیک ہے نا۔ بات یہ ہے کہ ہم خود تیار ہیں اللہ سے معافی مانگنے کے لیے۔ یہ ایک سوال ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک انسان کو پوچھنا چاہیے جو گناہوں میں مبتلا ہے، اور جو نہیں بھی ہے اس سے گناہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ بعض چیزوں کی جو ہے وہ علم نہیں ہوتا کہ ہم سے بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو سرزد ہو جاتے ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ بس اپنا رحم فرمائے اور مجھ سمیت ان تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائے جو گناہ جان کے اور انجانے میں ہو گئے ہم سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھے کام کرنے کی اور اچھے اعمال جو ہے وہ سمیٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اپنا قرب ہم سب کو عطا فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.